بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ حروب اپنے بیمار والد کے سامنے بیٹھی تھی۔ سر پر گلابی دوپٹہ کرینے سے اڑا ہوا تھا، جس کے چہرے کی معصومیت کو اور بڑھا رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی ہلکی بھوری آنکھوں میں وہ چمک اب باقی نہیں رہی تھی جو بے فکری کے دنوں میں ہوا کرتی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی مسکراہٹ سے اپنے والد کے دل کو سکون دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے گردن کے گرد اسکن چادر لپیٹ رکھی تھی جو اسے موسم کی خنکی سے محفوظ رکھ رہی تھی۔ وہ اپنے والد کے ہاتھوں کو تھامے بیٹھی تھی، ان کے کمزور ہاتھوں پر اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی، جیسے انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ بابا فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب کچھ عارضی ہے، انشاءاللہ ہم جلد ہی ان حالات سے نکل آئیں گے، آپ کو بس اپنا خیال رکھنا ہے اور صحت یاب ہونا ہے، باقی سب میری ذمہ داری ہے۔ اس کی آواز میں محبت اور حوصلہ تھا، لیکن آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسوؤں کو وہ بامشکل قابو کر رہی تھی۔ سرفراز صاحب نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر ایک ایسی بے بسی تھی جو ایک باپ اپنی بیٹی کو حالات کے آگے جھکتے ہوئے دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا کرتے تھے، وہی بیٹی جو ان کے لیے ایک نازک گڑیا کی مانند تھی، جسے انہوں نے کبھی زندگی کی تلخیوں سے آشنا نہیں ہونے دیا تھا۔ آج انہی تلخیوں کے سامنے سینہ سپر ہونے جا رہی تھی۔ حروب بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے ہمیشہ تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن آج زندگی نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو کمانے کے لیے بھیجنا پڑ رہا ہے۔ یہ میری ناکامی ہے، میری کمزوری۔ ان کے الفاظ جیسے ان کے دل کے دکھ کا آئینہ تھے۔ بابا ایسی باتیں مت کریں، آپ نے ہمیں ہمیشہ عزت اور محبت دی ہے، یہی کافی ہے۔ اگر آج حالات مشکل ہیں تو ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور یہ جو کام ہے یہ تو عزت کا کام ہے، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اپنے بابا کا سہارا بن رہی ہوں۔ حروب نے ان کے ہاتھ تھامے مضبوطی سے کہا۔ سرفراز صاحب نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے حروب کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے جا رہی ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا۔ میرے دل پر یہ بوجھ ہمیشہ رہے گا کہ میں تمہیں وہ سکون نہ دے سکا جو تمہارا حق تھا۔ حروب نے ان کے آنسو پوچھے اور مسکرا کر کہا، بابا آپ کی محبت اور دعائیں میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہیں، آپ بس صحت یاب ہو جائیں، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ وہ کھڑی ہوئی اپنے لباس کو درست کیا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی گلابی دوپٹہ پہنی صورت ایک غمزدہ پری کی مانند تھی، مگر آنکھوں میں حوصلے کی جھلک تھی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سرفراز صاحب نے آخری بار اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اس کے ہر قدم میں برکت ڈالنا۔ حروب نے دروازے پر رک کر پلٹ کر اپنے والد کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ بابا، آپ وقت پر دوا لے لیجیے گا اور اپنے کھانے کا خیال رکھیے گا۔ سرفراز صاحب نے سر ہلایا اور کہا، بیٹا اپنا بھی خیال رکھنا۔ حروب نے ایک آخری نظر ان پر ڈالی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے قدم ایک نئی ذمہ داری کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا دل اپنے والد کی حالت دیکھ کر دکھ سے بوجھل تھا۔ باہر کی دنیا میں وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک بیٹی کی محبت اور ایک عورت کی کمزوری چھپی ہوئی تھی۔ حروب ایک لمبی مسافت طے کر کے اپنے والد کے دفتر پہنچی تھی۔ راستے بھر وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کیا میں بابا کی جگہ یہ ذمہ داری نبھا سکوں گی؟ بابا نے ہمیشہ خود سب کچھ سنبھالا، میں تو کبھی گھر کے کاموں سے باہر نہیں نکلی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، دل ہی دل میں خوف اور بے یقینی کی کیفیت کا شکار تھی۔ اس کا چہرہ گلابی دوپٹے کے نیچے سے دھوپ کی ہلکی کرنوں میں اور بھی روشن لگ رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی، مگر وہ چمک اس وقت سوچوں اور گھبراہٹ کے پردے میں چھپی ہوئی تھی۔ دفتر کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی ہو۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہاں تو بابا روز آتے تھے، ان کے قدموں کے نشان یہاں کے راستوں پر ہوں گے۔ دل میں یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنے قدم بڑھائے۔ دفتر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں احمد صاحب کو تلاش کرنے لگیں۔ وہ بابا کے سب سے قریبی دوست تھے،
اور اروپ انہیں جانتی تھی۔ احمد صاحب سے ملنے کی خواہش دل میں لیے وہ ریسیپشن کے قریب گئی۔ السلام علیکم، احمد صاحب کہاں ہیں؟ اروپ نے نرمی سے پوچھا۔ ریسیپشن پر بیٹھے کلرک نے مسکراتے ہوئے کہا، احمد صاحب تھوڑی دیر میں آئیں گے، آپ ان کے آفس میں انتظار کر لیں یا اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اروپ نے سر ہلایا اور اپنے والد کی کرسی کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھی، ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے بابا کی موجودگی کا سایہ اس کے ساتھ ہو۔ اس نے کرسی کی پشت کو چھوا، آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے حوصلہ دے کہ میں ان کی جگہ یہ کام کر سکوں۔ اس نے فائلیں کھولیں اور کام کرنے لگی، مگر اچانک اسے اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے فوراً نظریں اٹھائیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ شاید میرا وہم ہے، اس نے سر جھٹکا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی، مگر ماتھے پر ننھے ننھے پسینے چمکنے لگے تھے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک کلرک اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، میڈم باس نے آپ کو اپنے کیبن میں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی اروپ کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ باس؟ مگر بابا نے تو کہا تھا کہ میں احمد صاحب کے نیچے کام کروں گی، اور وہ تو میرے والد کے دوست ہیں۔ یہ باس کون ہیں اور کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ خود کلامی کرنے لگی۔ دل میں عجیب سا خوف تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ تمہارا ان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوگا، آخر یہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات واضح تھے۔ اسے اپنے قدم بوجھل لگنے لگے، جیسے کوئی چیز اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ کلرک دوبارہ بولا، میڈم جلدی چلیے، سر انس کو انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ جو انہیں انتظار کرواتا ہے وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ یہ سن کر اروپ کا دل اور زیادہ دھڑکنے لگا۔ انس یہ کون ہے اور ان کا رویہ اتنا سخت کیوں ہے؟ دل میں یہ سوالات لے کر وہ کیبن کی طرف بڑھی۔ ہر قدم اسے جیسے پہاڑ کی طرح بھاری لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپ رہی تھیں اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ ملاقات کسی مشکل میں نہ بدل جائے۔ اس کو ابھی آفس آئے وقت ہی کتنا ہوا تھا جو اسے باس نے بھی یاد کر لیا تھا۔ یہی چیز اسے بالکل بھی سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اروپ نے گہری سانس لی۔ دل اس کے سینے میں جیسے دھمال ڈال رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ملاقات آسان نہیں ہوگی، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی اور پہلی ہی دستک پر اندر سے گہری مردانہ آواز گونجی، اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اروپ کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، جیسے اس کے قدم زمین میں دھس گئے ہوں، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اروپ ساکت رہ گئی۔ ایک دراز قد شخص اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، بلیک کوٹ پینٹ میں ملبوس۔ اس کا وجیح چہرہ اور پرکشش شخصیت پہلی ہی نظر میں کسی کو بھی مروب کر سکتی تھی۔ اس کے بال سلیقے سے سیٹ تھے اور اس کی گہری نظریں اروپ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں جو ایک لمحے میں ہزاروں راز بیان کر سکتی تھیں، اروپ کے دل کو عجیب سا اضطراب دے رہی تھیں۔ انس نے اپنی کرسی کی پشت سے ہلکا سا جھک کر اروپ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آگے آؤ مس۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا تحکم تھا، جیسے اس کے ہر لفظ میں کوئی گہری بات چھپی ہو۔ اروپ جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور تھوڑا جھجکتے ہوئے میز کے قریب پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ ہلکی گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے حواس پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انس نے اپنی نظریں اس پر جما رکھی تھیں، جیسے ہر ایک حرکت کا بغور جائزہ لے رہا ہو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ انس نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تجسس تھا۔ اروپ نے فوراً جواب دیا، اروپ سرفراز سر۔ اس کی آواز میں معصومیت اور ادب جھلک رہا تھا۔ انس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ انس کی نظریں بدستور اس پر تھیں۔ اروپ نے سر جھکا کر جواب دیا، جی سر، بابا کی جگہ کام کرنے کے لیے۔ اور آپ کو یہ کام آتا ہے؟ انس نے قدرے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اروپ نے فوراً سر اٹھایا اور اعتماد سے کہا، میں نے بابا کو یہ کام کرتے دیکھا ہے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی معصومیت تھی۔
جو انس کو بے حد بھا گئی۔ وہ پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے ملا تھا جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اپنے اندر ایک غیر معمولی سادگی اور اعتماد بھی رکھتی تھی۔ انس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، دلچسپ بات ہے، دیکھتے ہیں آپ اپنے الفاظ پر کتنا پورا اترتی ہیں۔ اس کی نظریں اب بھی عروپ پر جمی ہوئی تھیں جو عروپ کو مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ اپنی نظریں جھکا کر کھڑی تھی، ماتھے پر ہلکے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور ہاتھوں کی انگلیاں گھبراہٹ میں ایک دوسرے کو مروڑ رہی تھیں۔ آپ کیسی ہیں؟ یہ کام آپ کے لیے نیا ہوگا، مشکل تو نہیں لگے گا؟ انس نے ایک نرم مگر معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ عروپ نے مختصر جواب دیا، جی سر، مشکل تو ہے مگر میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ انس نے کرسی سے ہلکا سا جھکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کی باتوں کے پیچھے چھپے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ کے بابا کی بہت تعریف سنی ہے، امید ہے کہ آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گی، انس نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عروپ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی سر، یہی میری خواہش ہے۔ انس اس کے اس معصوم جواب پر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے مس عروپ، آپ جا سکتی ہیں، لیکن یاد رہے میں کام میں غلطی برداشت نہیں کرتا، انس نے قدرے سختی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں وہی عجیب سا تجسس اور دلچسپی باقی تھی۔ عروپ نے فوراً سر ہلایا، جی سر، سمجھ گئی، اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انس نے اس کے جاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے کہا، دلچسپ لڑکی ہے، شاید پہلی بار کسی میں کچھ خاص نظر آیا ہے۔ عروپ نے اپنی کرسی پر بیٹھی فائلیں ترتیب دی تھیں اور کچھ دیر بعد احمد صاحب دفتر میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی شفقت بھری نظریں اور مہربان لہجہ عروپ کے لیے کسی سکون سے کم نہ تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے والد کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے رہے اور پھر اسے کام کے مختلف پہلو سمجھانے لگے۔ عروپ ان کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح بابا کی عزت کا بھرم رکھنا ہے۔ چھٹی کا وقت ہوا تو عروپ نے اپنے بیگ میں فائل رکھی اور جلدی سے دفتر سے نکل آئی۔ وہ بس اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ راستہ نسبتاً سنسان تھا، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور وہ اپنے ارد گرد کی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی۔ اچانک انس اس کے سامنے آ گیا۔ عروپ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، وہ اسے دیکھ کر رک گئی۔ انس نے اپنی مخصوص گہری نظریں اس پر جماتے ہوئے کہا، مس عروپ، آپ پیدل جا رہی ہیں؟ یہ مناسب نہیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ عروپ نے گھبراہٹ میں نظریں جھکاتے ہوئے کہا، نہیں سر، شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ انس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا چاہتی ہیں، میں آپ کو چھوڑنے آیا ہوں اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عروپ نے بے بسی سے انس کو دیکھا، سر، میں خود جا سکتی ہوں، آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں۔ انس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، زحمت؟ یہ زحمت نہیں، میرا حکم ہے۔ عروپ نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کے ہونٹوں پر ہی رک گئے۔ انس کی نظریں اب اور بھی گہری ہو چکی تھیں اور اس کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا تھا۔ مس عروپ، آپ کو شاید یہ نوکری بہت عزیز ہے، اگر آپ میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھیں گی تو آپ کل سے دفتر میں نظر نہ آئیں۔ یہ جملہ عروپ کے لیے جیسے بجلی کی طرح تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ انس کی دھمکی اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر گئی۔ وہ کچھ لمحے انس کو دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی شخص ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے، مگر اس کے پاس نوکری چھوڑنے کا اختیار نہیں تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ انس کی گاڑی کی طرف بڑھی اور خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ انس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی، مگر عروپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھی، مگر وہ انہیں ضبط کر رہی تھی۔ انس نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد کہا، آپ کافی شرمیلی لگتی ہیں عروپ، اسی لیے شاید آپ کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ عروپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ انس نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر عروپ کی خاموشی نے اسے مزید تجسس میں ڈال دیا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ انس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عروپ نے آہستہ سے راستہ بتا دیا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلے جیسی معصومیت نہیں تھی۔ انس نے راستے کے دوران کئی باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر عروپ کا سر بدستور جھکا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ بند تھے۔
گاڑی کے اندر کا ماحول سرد ہوتا جا رہا تھا۔ انس کے چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ آ گیا تھا، جیسے وہ اس کی خاموشی کو توڑنا چاہتا ہو۔ کچھ دیر بعد گاڑی اروپ کے گھر کے قریب پہنچ گئی۔ انس نے گاڑی روکی اور اروپ نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر انس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اروپ چونک گئی۔ اس نے انس کی طرف دیکھا اور اس کی نظریں گہری اور سخت تھیں۔ اپنا خیال رکھنا اور وقت پر دفتر پہنچ جانا۔ انس کی آواز میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جس نے اروپ کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے گاڑی سے اتر گئی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ انس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک سرد مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ جتنا تم مجھ سے دور بھاگو گی، اتنا ہی میں تمہارے قریب آؤں گا، وہ خود سے بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور اس کے لہجے میں ایک پراسرار شدت تھی۔ اروپ نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پورے ہفتے انس نے اسے غیر ضروری طور پر تنگ نہیں کیا تھا اور وہ دل ہی دل میں اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ بزنس میٹنگ کے لیے دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ مگر یہ سکون زیادہ دن نہیں چلا تھا۔ 2 دن بعد وہ واپس آ گیا تھا اور اپنے مخصوص انداز میں دفتر کی فضا پر حاوی ہو گیا تھا۔ انس کی شخصیت میں ایک عجیب پراسراریت تھی۔ کبھی وہ اتنا سرد رویہ اختیار کرتا کہ دفتر کے ہر شخص کو اس کے غصے سے کانپتے ہوئے دیکھا جا سکتا، اور کبھی وہ اتنا دوستانہ ہو جاتا کہ سب حیران رہ جاتے۔ اروپ کو اس کے دونوں رویے ناقابل برداشت لگتے تھے۔ وہ صرف اپنا کام کرتی اور کوشش کرتی کہ انس سے کم سامنا ہو۔ آج دفتر میں اسے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ہر دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش کے مانند تھا۔ اپنے کام میں مگن اروپ فائلوں کو ترتیب دے رہی تھی کہ اچانک ایک پیون اس کے قریب آیا۔ مس اروپ، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ پیون کی بات سن کر اروپ نے سر اٹھایا اور اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ اس کی نظریں چند لمحے پیون پر جمی رہیں، پھر اس نے بے بسی سے فائل بند کی اور خود سے کہا، آخر اس شخص کو سکون کیوں نہیں ہے؟ ہر وقت اروپ جیسے اس کے پاس اور کوئی کام نہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی انس کے دفتر کی طرف بڑھی۔ انس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی اور اجازت مانگی۔ اندر سے انس کی گہری آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ اروپ نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے انس اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں وہی عجیب سی چمک اور چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ۔ اروپ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، دل ہی دل میں اس کی عجیب شخصیت پر حیرت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ اروپ نے سر جھکا کر کہا۔ اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی جھجک اور بیزاری واضح تھی۔ انس نے اپنے ہاتھ میں موجود قلم میز پر رکھا اور اپنی کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر بولا، ہاں میں نے بلایا، بیٹھو۔ اروپ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ انس نے اسے بغور دیکھا، جیسے اس کے ہر تاثر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مس اروپ، آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، مجھے بتاؤ آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ انس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اروپ نے جلدی سے کہا، جی سر، سب ٹھیک ہے، میں اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ انس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کوشش؟ مجھے یہاں کوشش نہیں، نتائج چاہیے۔ اس کی نظریں اروپ کے چہرے پر تھیں اور اس کا لہجہ دھیرے دھیرے سرد ہوتا جا رہا تھا۔ اروپ نے نظریں جھکا لی، دل میں خوف اور غصے کا امتزاج تھا۔ جی سر، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ میں معصومیت اور جھجک تھی۔ انس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، مس اروپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے رویے میں بھی بہتری لائیں۔ اروپ نے حیرت سے سر اٹھایا، رویے میں؟ سر، میں نے کچھ غلط کہا یا کیا؟ انس نے گہری نظریں اس پر جماتے ہوئے کہا، نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ کھل کر بات کریں۔ آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ اروپ نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، سر، میں صرف اپنا کام کرنا چاہتی ہوں۔ انس کی مسکراہٹ ایک بار پھر گہری ہو گئی۔ یہی تو مسئلہ ہے مس اروپ، آپ صرف کام کرنا چاہتی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بھی بات کریں۔ اروپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے الفاظ نے اسے الجھا دیا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھول ہی رہی تھی۔ اروپ کے چہرے پر ایک بے بسی اور اضطراب کی جھلک تھی۔ جب انس نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا،
وہ جانتی تھی کہ انس کی ہر بات میں ایک عجیب سی پیچیدگی اور شدت ہوتی ہے، مگر آج وہ ایک مختلف انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کی نظریں اروپ کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھیں اور وہ قدرے سادہ اور نرم لہجے میں بولا، دیکھیں مس اروپ، میں جانتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے کافی غیر معمولی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ آپ سے بات کر لوں، اس میں ہی عافیت ہے، کیونکہ بے وجہ میں بات کو تولنا نہیں چاہتا۔ اروپ کا دل تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انس کی باتیں کبھی سیدھی نہیں ہوتی اور اس وقت بھی وہ الجھی ہوئی تھی، مگر اس نے ضبط کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکائے رکھی اور کان اس کی بات پر مرکوز کر دیے۔ انس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور مزید بولا، میں سیدھی بات کروں گا، بات کو زیادہ گھماؤں گا نہیں، مجھے آپ اچھی لگنے لگی ہیں، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں… انس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی اروپ نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے تیز اور واضح لہجے میں کہا، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے کہ یہ بات کتنی غیر مناسب ہے؟ بے شک آپ باس ہوں گے، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں۔ کب سے آپ کی یہ بے تکلفی برداشت کر رہی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل میں جو آئے وہ بولتے چلے جائیں گے۔ انس اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، جیسے وہ اروپ کے رد عمل کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اروپ نے اپنی بات جاری رکھی، مسٹر انس، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر آپ اس دنیا کے آخری مرد بھی ہوں گے تو بھی میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ ایک عورت اس مرد کے ساتھ ہی شادی کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہو، اور میں تو آپ کی نگاہوں سے ہی محفوظ نہیں ہوں۔ اروپ کا لہجہ تلخ اور دو ٹوک تھا اور اس کے الفاظ نے انس کو لمحے بھر کے لیے گنگ کر دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر غصے کی سرخی نمایاں ہو رہی تھی۔ انس کی نظریں بے یقینی سے اروپ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ سمجھا تھا کہ اروپ معصوم اور خاموش مزاج کی لڑکی ہے جو اس کی کسی بھی انداز پر رد عمل ظاہر نہیں کرے گی، مگر آج وہ بالکل مختلف انداز میں سامنے آئی تھی۔ اروپ نے غصے سے اپنی بات جاری رکھی، اور رہی نوکری کی بات تو یہ نوکری بھی آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں جھاڑ پونچھ کر لوں گی، مگر ایسی جگہ کام نہیں کروں گی جہاں کا باس حد درجہ گھٹیا انسان ہو۔ آپ جیسے لوگوں کی نگاہیں اور نیتیں دونوں ناقابل برداشت ہیں۔ انس کا چہرہ اس کی باتوں پر ساکت ہو گیا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی کہنے کے قابل نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اروپ ہمیشہ جھکی جھکی رہے گی، مگر اس کی یہ تیز دھار الفاظ اور مضبوط لہجہ انس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اروپ نے انس کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اپنی فائل اٹھا کر تیز قدموں سے دفتر سے باہر نکل گئی تھی۔ انس کرسی پر بیٹھا رہا، بے یقینی سے دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے اروپ گئی تھی۔ اس کا دماغ بار بار اروپ کی باتوں کو دہرا رہا تھا۔ وہ دل میں خود سے بولا، یہ لڑکی تو میری سوچ سے بالکل مختلف نکلی، مگر یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دوسری طرف اروپ دفتر سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ بے بسی کے آنسو بھی جھلک رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس کے چہرے پر عزت نفس اور خودداری کی روشنی نمایاں تھی، جو انس جیسے شخص کے سامنے بھی اسے جھکنے نہیں دے رہی، جیسے اس کے اندر بھڑکنے والی آگ نے اسے سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں دیا ہو۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، ہاتھ میں فون تھامے اور نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ اروپ کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، میں آپ کی نگاہوں سے ہی محفوظ نہیں ہوں۔ یہ جملہ انس کے دل کو چھلنی کر گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی انا پرست دماغ اپنی عزت کے تحفظ کی قسم کھا چکا تھا۔ اسے غصے میں کانپتے ہاتھوں سے ڈی ایس پی رحمان کو کال ملائی اور مختصر بات کرتے ہوئے ہدایت دی، مجھے وہ سب کرنا ہے جو اسے اپنے مقام پر لے آئے، میرے پاس وقت ضائع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ فون بند کرتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک۔ خود کلامی میں اس نے کہا، مس اروپ سرفراز، اگر تمہیں اپنے قدموں میں نہیں جھکایا تو میرا نام انس خان نہیں۔ اروپ ان سب سازشوں سے بے خبر اپنے گھر پہنچی تھی، تھکن سے چور۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ دل ابھی تک بوجھل تھا، مگر دماغ یہ سوچنے سے قاصر تھا کہ انس کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ اس بات سے بے نیاز تھی کہ اس کے انکار کا بدلہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی، جس نے سکون کے اس لمحے کو مکمل طور پر توڑ دیا۔
وہ جلدی سے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی اور بڑبڑاتی ہوئی بولی، یہ کون بدتمیز ہے جو اس طرح دروازہ پیٹ رہا ہے؟ جیسے ہی دروازہ کھولا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے پولیس کی نفری کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ایک نفیس آدمی جو اروپ کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ڈی ایس پی رحمان نے اندر آتے ہی اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، سرفراز صاحب کو قید کر لو۔ اروپ یہ سن کر حیرت سے چیخ پڑی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بابا کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ وہ بیمار ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ رحمان نے ایک فائل اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ 3 کروڑ روپے کے گبن کا الزام ہے جو انس صاحب کی کمپنی سے کیا گیا ہے۔ تمہارے باپ نے جو کیا اس کی سزا تو ملنی ہی ہے۔ حرام کھانے والوں کی جگہ ایسی چھوٹی جگہ نہیں بلکہ جیل ہے۔ اروپ کی آنکھیں بے یقینی سے مزید پھیل گئیں۔ وہ چیختی ہوئی اپنے بیمار باپ کے پیچھے بھاگی، مگر سپاہیوں نے انہیں قابو کر لیا تھا۔ رحمان نے اسے راستے میں روک لیا اور نرمی سے مگر تلخی کے ساتھ بولا، مس اروپ، جانتی ہو تم نے کس شخص کو ٹھکرا دیا ہے؟ وہ انس خان ہیں جو اپنے راستے میں آنے والے کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اگر اپنے باپ کی زندگی چاہتی ہو تو جا کر اس سے معافی مانگو، جو وہ کہے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، ورنہ تمہارا باپ پھانسی کے پھندے پر جھولے گا۔ 3 کروڑ روپے کا الزام کوئی مذاق نہیں، اور انس کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ رحمان کی باتیں اروپ کے لیے ایک خوفناک دھچکا تھیں۔ وہ زمین پر گرنے کے قریب ہو گئی، اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ رحمان نے مزید کہا، تم میری بہن کی عمر کی ہو، اسی لیے سمجھا رہا ہوں۔ اگر سمجھدار ہو تو وہ کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے رحمان وہاں سے چلا گیا، مگر اروپ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ یہ سب ایک خواب ہو، مگر حقیقت کسی تلخ زہر کی طرح اس کے حواس پر چھا چکی تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن مسلسل گھوم رہا تھا۔ بابا کو بچانے کا خیال ہر سوچ پر حاوی تھا، مگر انس کے سامنے جھکنا اس کی خودداری کو گوارا نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انس کا یہ اقدام اس کے انکار کا بدلہ ہے۔ وہ بے بسی کے عالم میں سوچنے لگی کہ ایک غریب لڑکی کے لیے عزت اور مجبوری کے بیچ کا فاصلہ کتنا مختصر ہوتا ہے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ہمت سے کھڑی ہوئی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے خود سے بولی، میں اپنے بابا کو مرنے نہیں دوں گی، ان کے علاوہ اس دنیا میں میرا ہے ہی کون؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹا، چادر اوڑھی اور گھر سے نکل پڑی۔ رات کا وقت تھا، سڑکیں سنسان تھیں، لیکن اس کے قدم بے اختیار انس کی کمپنی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دل میں ہزاروں خیالات تھے۔ کیا وہ مان جائے گا؟ کیا وہ میری بات سنے گا؟ یا شاید وہ میری بے بسی پر ہنسے گا؟ لیکن اگر میں نہ گئی تو میرے بابا کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، مگر قدم تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کمپنی کے قریب پہنچتے ہی اس نے اندر جانے کی کوشش کی، مگر گارڈ نے راستہ روک لیا۔ میڈم، سر نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ وہ گارڈ کے سامنے عاجزی سے بولی، بھائی ایک بار مجھے ان سے ملنے دو، میرے بابا کی زندگی خطرے میں ہے، پلیز میری مدد کرو۔ لیکن گارڈ نے سخت لہجے میں جواب دیا، سر یہاں نہیں ہیں، وہ اپنے گھر جا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اروپ کے قدم وہیں جم گئے، جیسے زمین نے اسے جکڑ لیا ہو۔ بے بسی کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور گارڈ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مجھے ان کے گھر کا پتہ دے دو، میرے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر انہیں زیادہ ٹینشن ملی تو وہ شاید نہ بچ سکیں۔ گارڈ نے اس کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے پتہ لکھ کر اسے دیا۔ اروپ نے شکر گزار نظروں سے گارڈ کو دیکھا اور دیوانہ وار اس طرف بھاگ پڑی۔ راستے میں وہ بار بار سوچتی رہی، کیا میں اس کے سامنے جا کر معافی مانگوں گی؟ کیا وہ میرے بابا کو چھوڑ دے گا؟ کیا میری یہ بے عزتی میرے بابا کی زندگی کے لیے کافی ہوگی؟ یا وہ مجھے مزید ذلیل کرے گا؟ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن وہ قدموں کی رفتار تیز کرتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ کبھی دل چاہتا کہ واپس لوٹ جائے، مگر بابا کی تکلیف کا خیال اس کی ہمت بڑھا دیتا۔ لمبی مسافت کے بعد جب وہ انس کے گھر پہنچی تو سامنے ایک محل نما عمارت کھڑی تھی۔ عالی شان دیواروں اور بلند دروازوں نے اسے چند لمحوں کے لیے مبہوت کر دیا۔ کیا میں یہاں جا سکتی ہوں؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس سے میں مدد مانگنے آئی ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے ہمت کی اور دروازے پر دستک دی۔
चौकीदार ने उसे देखते ही रोक दिया और अंदर जाने से मना कर दिया। अरूप ने इल्तिजा की, बराहे करम अंदर इतला दे दो कि अरूप सरफराज आई हैं, मुझे इनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। चौकीदार ने कुछ देर सोचा, फिर अंदर इतला दे दी। थोड़ी देर बाद वापस आकर कहा, सर ने कहा है कि आपको अंदर आने दिया जाए। ये सुनकर अरूप के दिल में एक लम्हे के लिए उम्मीद जागी। वो पागलों की तरह गार्डन अबूर करते हुए घर के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर वहां भी एक गार्ड ने इसे रोक लिया। आपको यहाँ बैठकर इंतजार करने को कहा गया है, सर थोड़ी देर में आएंगे। वो बेबसी से एक बेंच पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन अनस का कोई पता न था। उसके जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। क्या मैंने यहाँ आकर गलती की? क्या वो मेरी बात सुनेगा? क्या वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ाएगा? वो बार बार आंखें बंद करके अपने बाबा का चेहरा याद करती और सोचती, मुझे उनके लिए ये सब करना होगा, उनके बगैर मेरा क्या है? लेकिन इंतज़ार तवील होता जा रहा था और उसकी बेबसी गहरे दुख में बदल रही थी। वो सर झुकाए आंखों में बहते आंसू और दिल में उठते तूफान के लिए बस अनस के आने की दुआ कर रही थी। तकरीबन 2 घंटे के तवील अरसे के बाद उसने अपने गार्ड के जरिए अरूप तक पैगाम पहुंचाया था कि वो अंदर आ जाए। अनस ने आरामदेह सोफे पर नीम तरास होकर अपने पांव क्रॉस किए हुए थे। सफ़ेद शर्ट के ऊपर का बटन खुला हुआ था और स्याह पैंट ने उसकी शख्सियत को मज़ीद दिलकश बना रखा था। हाथ में ब्लैक कॉफ़ी का मग था, जिससे उठती भाप कमरे की सर्द फिज़ा में तहलील हो रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मगरूर मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले से ही इस लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। वो कॉफ़ी का घूंट लेते हुए आंखें उठाकर लाउंज में दाखिल होती अरूप को देखता है, जो इस वक्त सादा मगर बेहद खूबसूरत लग रही थी। धुंधली रोशनियों में इसकी चादर और दुपट्टे के नीचे छुपती इसकी झुकी नज़रों ने अनस को मज़ीद मुतमईन कर दिया था कि शिकार खुद इसके सामने आ गया है। अरूप के कदम लड़खड़ाते हुए अनस की तरफ बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर थकन और आंसुओं में बेबसी के आसार नुमाया थे। जैसे ही वो अनस के सामने पहुंची, उसकी हालत मज़ीद खैर हो गई। अनस ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और तंज भरे लहजे में बोला, वाह, तो हमारी मिस अरूप सरफराज इतनी जल्दी झुक गई। अभी तो तुम्हारे गरूर के किस्से मशहूर थे कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकती। क्या हुआ, आज ये गरूर कहाँ गया? वो एक लम्हे के लिए रुककर मुस्कुराया और मज़ीद बोला, या शायद अपने बीमार बाप की हालत देखकर तुम्हें याद आ गया कि दुनिया में सब कुछ पैसा और ताकत है। अरूप ने इसके तंज भरे अल्फाज को नज़रअंदाज किया और अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए उसके कदमों में बैठ गई। अनस साहब, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बदतमीज़ी की थी, लेकिन वो गुस्से में कहा था। मेरे बाबा की हालत बहुत ख़राब है, खुदारा इनके बारे में कुछ ना करें। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उसके अल्फाज में लर्जिश थी और आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। अनस ने अपनी पेशानी पर हल्का सा शिकन डालते हुए उसे नीचे देखा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर एक झटके से झुककर अरूप के माथे के करीब से उसके बालों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। उसके करीब झुकते हुए आंखों में सफाकी लिए हुए वो बोला, तुम माफ़ी मांगने आई हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माफ़ी से ज़्यादा अहम है मेरा फ़ैसला। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अरूप सरफराज, अगर तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त शादी के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे बाप को अभी रिहा करवा दूंगा, वरना भूल जाओ कोई अनस खान तुम्हें या तुम्हारे ख़ानदान को बख्शेगा। अरूप के चेहरे पर खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात नुमाया थे। उसने अपनी आंखें बड़ी की और अनस को देखते हुए लरसते होंठों से बोली, ये कैसा फ़ैसला है? आप क्या कह रहे हैं? शादी? ये सब? लेकिन उसके अल्फाज अनस के गुस्से ने काट दिए। हाँ, शादी, और अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने बाप की ज़िंदगी चाहती हो या अपनी ज़िद पर कायम रहना। लेकिन याद रखो, वक्त ज़ाया हुआ तो मैं किसी भी वादे का पाबंद नहीं हूँगा। अरूप की सांसें तेज हो गईं। वो खौफ से लरस रही थी। क्या ये वही शख्स है जो कुछ दिन पहले मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था? ये कैसा इम्तिहान है? वो दिल ही दिल में सोच रही थी, लेकिन बाबा का चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। अगर मैंने इनकार किया तो बाबा को कुछ हो गया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके अलावा मेरा है ही कौन? अनस ने उसकी उलझन को देखते हुए एक और वार किया। क्या सोच रही हो? वक्त बहुत कम है,
حروف جواب دو، ہاں یا نہ۔ وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کرتا ہوا بولا۔ حروف نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کر کے بابا کی حالت کو یاد کیا اور لرزتے ہونٹوں سے بولی، ہاں میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ انس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بال چھوڑ دیے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا مس ارو، اب دیکھنا تمہارے باپ کو کیسے فوراً رہا کروا دیتا ہوں۔ حروف وہیں زمین پر بیٹھی تھی، جیسے اس کی روح سے زندگی کا ہر رنگ چھین لیا گیا ہو۔ انس نے فون اٹھایا اور کسی کو کال کرتے ہوئے بولا، سرفراز صاحب کو فوراً رہا کرواؤ، ان کی بیٹی نے سمجھداری کا مظاہرہ کر لیا ہے۔ پھر فون بند کر کے اروپ کی طرف دیکھا جو بے جان سی بیٹھی تھی۔ شادی کل صبح ہوگی اور تب تک تم اسی گھر میں رہو گی، یہ میرا حکم ہے۔ وہ چپ ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی جب پہلے وہ کچھ نہ کر پائی تو اب کیا کرے گی۔ وقت دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ مولانا صاحب اور گواہوں کے درمیان اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کی منگنی بہت پہلے ہی اس کے ماموزات سے ہو گئی تھی اور وہ اس سے محبت بھی کرنے لگی تھی، لیکن انس کا آنا اس کی زندگی کو تبدیل کر گیا تھا۔ آج وہ اس کے نام کی سیج سجا کر بیٹھی ہوئی تھی، جس کو چند گھنٹوں پہلے اس نے دعوے سے کہا تھا کہ تم اگر اس دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے یہی الفاظ دہرا رہا تھا، کیا ہوا مس پیاری گڑیا آپ کا؟ وہ کال تو دھرا کا دھرا رہ گیا کہ اگر میں اس دنیا کا آخری مرد بھی ہوا تب بھی آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گی، مگر بدقسمتی سے میں ہی آپ کا دولہا بن گیا۔ وہ مزے لیتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ یکدم آنسو بہانے لگی تھی۔ انس مسکرایا تھا اور بے ساختہ اس کے قریب ہو گیا تھا، اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنتے ہوئے، اور اس کے کان میں سرگوشی زدہ آواز میں بولا تھا، میری پیاری گڑیا، میری پیاری بیوی، آئی ایم سوری۔ اس نے حیران ہو کر انس کو دیکھا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، جبکہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اچانک ہی وہ اس کے سامنے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، پلیز آج کی رات نہیں، آج ہماری سہاگ رات ہے، پلیز سب بھول جاؤ۔ جبکہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ شرارت سے اس کے کان میں ایک میٹھی سی سرگوشی کر کے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا کہ اس کے باپ کو یرغمال نہیں بنانا چاہیے تھا۔ وہ حساس ہے لیکن وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ انس خان تھا، اس نے جو چاہا تھا اس نے پایا تھا، تو وہ اپنی محبت سے کیسے دستبردار ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔